السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے فطرے کے بہت ہی ضروری اور اہم مسائل پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدقۃ الفطر یعنی فطرہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہو، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اس مال پر نہ تو سال گزرنا ضروری ہے اور نہ ہی وہ مال نامی ہونا شرط ہے۔ عزیز دوستو، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے فطرہ وہ حضرات ادا کریں جو رمضان میں روزہ رکھے ہوں، اور جو مسلمان کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے روزہ رکھ نہیں پائے ان کے لیے فطرہ دینا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کچھ لوگ خیال کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو مغالطہ ہوا اس حدیث سے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فطرے کو ضروری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فطرہ روزے میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے لغو باتوں کی وجہ سے یا کسی اور بیکار کام کی وجہ سے، اس کمی کو پورا کرتا ہے فطرہ۔ تو بعض احباب یہ سمجھ بیٹھے کہ جو حضرات روزہ رکھے ہیں وہی فطرہ ادا کرے، اور جو مسلمان کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھے ان کے لیے فطرہ ضروری نہیں ہے۔ عزیز دوستو، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ جس طرح روزہ مستقل ایک الگ عبادت ہے، ایسے ہی فطرہ بھی مستقل ایک الگ عبادت ہے۔ جو مسلمان بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ رمضان میں روزے رکھا ہو یا کسی وجہ سے نہ رکھا ہو، ہر ایک پر فطرہ دینا واجب ہے اور ضروری ہے۔ فطرہ انسان اپنی جانب سے بھی دے، اور جس کسی کے نابالغ بچے ہیں یا پھر کم عقل بچے کسی کے ہیں تو باپ پر ضروری ہے کہ ان کی جانب سے بھی فطرہ ادا کرے۔ اگر نابالغ بچوں کا خود اپنا مال ہے تو ان کے مال میں سے فطرہ دیا جائے گا۔ اگر ان بچوں کا، چھوٹے بچوں کا اپنا کوئی مال نہیں ہے تو پھر باپ پر ضروری ہے کہ ان چھوٹے بچوں کا یا ناسمجھ بچوں کا فطرہ خود ادا کرے۔ ہاں، جس کے بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں، تو بالغ بچوں کا اور اسی طرح بیوی کا فطرہ دینا شوہر پر یا بالغ بچوں کا فطرہ ادا کرنا باپ پر ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کوئی باپ اپنے بڑے بچوں یعنی بالغ بچوں کا فطرہ بھی خود ہی ادا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کا خود فطرہ ادا کرنا چاہے تو بیوی تو اپنی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بیوی کا فطرہ بھی ادا کر سکتے ہیں، بالغ بچوں کا فطرہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، بات ضروری کی آئی تو ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے بالغ بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے فطرہ ادا کرنا۔ ایک سوال یہ ہے کہ فطرے کی مقدار کیا ہے؟ بعض احباب کو اشکال ہوتا ہے اور پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا یہ فطرہ متعین کیوں نہیں رہتا؟ یعنی ایک سال ایک رقم الگ ہے، کبھی 60 روپے فطرہ آتا ہے، کبھی 65 روپے فطرہ آتا ہے، کبھی 70 روپے آتا ہے، کبھی 75 روپے آتا ہے۔ ہر سال فطرے کی اماؤنٹ بدلتی کیوں ہے؟ عزیز دوستو، بات اصل میں یہ ہے، فطرہ جو ادا کرنا ہے وہ 4 چیزوں کے ذریعے ادا کرنا ہے۔ نمبر 1، فطرے میں یا تو 1.25 کلو گیہوں دینا ہے۔ نمبر 2، 3.5 کلو جو دینا ہے۔ نمبر 3،
3.5 کلو کھجور دینا ہے۔ نمبر 4 3.5 کلو کشمش یعنی منقع دینا ہے۔ ان 4 چیزوں کو فطرے میں دینا ہے۔ لیکن اکثر احباب ان چیزوں کو فطرے میں نہیں دیتے بلکہ ان کی رقم ادا کرتے ہیں۔ مثلا 2.25 کلو گیہوں کے بجائے 2.25 کلو گیہوں کی رقم دیتے ہیں، جو کہ 2021 میں امارت شرعیہ نے 75 روپیز یعنی 75 روپیز اس سال فطرہ مقرر کیے ہیں امارت شرعیہ کی طرف سے۔ تو چونکہ گیہوں کا ریٹ ہر سال ایک نہیں رہتا، کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے۔ جب ریٹ بڑھے گا تو فطرے کی اماؤنٹ بھی بڑھے گی، جب ریٹ گھٹے گا تو فطرے کی اماؤنٹ بھی گھٹے گی۔ تو یہ مسئلہ ہے فطرے کی اماؤنٹ کے بڑھنے اور گھٹنے کا۔ تو رقم بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ سبھی حضرات فطرے میں گیہوں کی رقم ہی 2.25 کلو گیہوں ہی کی رقم فطرے میں دیتے ہیں۔ حالانکہ بزرگان محترم 2.25 کلو گیہوں کی رقم فطرے میں دینا میں سمجھتا ہوں یہ مڈل کلاس والوں کے لیے ہے کہ یہ 75 روپیز اس سال فطرے میں دیں۔ لیکن اللہ نے جسے وسعت دی ہے، جسے مال عطا کیا ہے، جو ہائی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا فطرہ گیہوں کی رقم کے بجائے 3.5 کلو کھجور کی رقم سے ادا کرے، یا 3.5 کلو کشمش کی رقم سے ادا کرے، یا 3.5 کلو جو کی رقم سے ادا کرے، جو کہ 2021 میں 3.5 کلو جو کی رقم 300 روپیہ متعین کی گئی ہے، اور 3.5 کلو کھجور کی رقم 825 روپیے متعین کی گئی ہے، اور 3.5 کلو کشمش کی رقم 850 روپیہ 850 روپیے متعین کی گئی ہے۔ تو اللہ نے جسے جیسی وسعت دی ہے وہ ویسے اس طریقے پر فطرہ ادا کرے، گیہوں کی رقم کو متعین طور پر پکڑ کر نہ بیٹھے۔ جو صاحب خیر حضرات ہیں، جو وسعت والے ہیں، اللہ نے جسے وسعت دی ہے وہ وسعت کے ساتھ اپنا فطرہ ادا کرے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی صاحب ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی اور غلہ فطرے میں دینا چاہے، مثلا چاول فطرے میں کوئی دینا چاہے، تو چاول میں وزن کا اعتبار ہوگا یا قیمت کا اعتبار ہوگا؟ یعنی چاول اگر فطرے میں دینا ہے تو 2.25 کلو دو یا 3.5 کلو دو، ایسا ہے یا کیا ترتیب ہے چاول فطرے میں دینے کی؟ اس کی ترتیب یہ ہے بزرگان محترم، فطرے میں اگر چاول دینا ہے تو وزن کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مڈل کلاس کا آدمی 75 روپیز اگر فطرہ ادا کر رہا ہے تو 75 روپیز میں جتنا چاول آ سکتا ہے، چاہے وہ 1 کلو آئے، 1.5 کلو آئے، 2 کلو آئے، جتنا چاول آتا ہے مارکیٹ کے اعتبار سے اتنا چاول لے اور کسی مستحق کو دے دے۔ اگر مڈل کلاس کا آدمی 6 افراد کی جانب سے فطرہ ادا کر رہا ہے تو 6 افراد کی اماؤنٹ ہوگی 75 انٹو 6، تقریباً 450 روپیے اس کی رقم ہوتی ہے۔ 450 روپیے میں جتنا چاول آ سکتا ہے اتنا چاول لے لے اور کسی مستحق کو دے دے، فطرہ ادا ہو جائے گا۔ چاول میں وزن نہیں ہے، 2.25 کلو 3.5 کلو ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہائی کلاس کا آدمی کھجور کے ذریعے، کھجور کی رقم کے ذریعے فطرہ ادا کر رہا ہے، 825 روپیے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی طرف سے بھی وہ فطرہ ادا کر رہا ہے، 825 پلس 825 17 تقریباً 1650 ہوتے ہیں۔ اگر 850 کا حساب لگائیں کشمش کا، 850 پلس 850 1700 روپیے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی 1650 یا 1750 روپیے جو رقم ہو رہی ہے، اس رقم سے مارکیٹ میں جتنا چاول آ سکتا ہے، چاہے 10 کلو آئے، 20 کلو آئے، 25 کلو آئے، اس رقم سے جتنا چاول آتا ہے اتنا چاول لے لے، کسی مستحق کو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔